الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک جو ہونا تھا، جو ہونے والا تھا، جو ہوگا، ان تمام چیزوں کی خبر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ان باتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس امت تک وہ تمام چیزیں پہنچا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا شراب خوری بڑھ جائے گی۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان پورا ہو چکا ہے، جس طرح آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، مطلب علماء پیدا ہونے کم ہو جائیں گے، تفسیر، احادیث، فقہ کے علماء اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ ہاں، واعظین، مقررین یہ تو وافر مقدار میں ہیں، مگر یاد رکھو ان کا تعلق علم سے کیا ہے۔ یہ تو آواز کی ایک جادوگری ہے جس سے لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ اصل علماء تو وہی ہیں کہ جن کے پاس قرآن کا علم، احادیث کا علم، اصول حدیث کا علم، فقہ، اصول فقہ کا علم، تفسیر، اصول تفسیر کا علم۔ حضور نے فرمایا جہالت بڑھ جائے گی۔ اب جہالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ 50-60 سال کی عمر کے آدمی سے آپ پوچھیں کہ نماز جنازہ کی کتنی سنتیں ہیں اور کتنے اس کے واجبات ہیں اور کیا اس میں چیز فرض ہے، اس کو نہیں پتا۔ یہاں خواتین کو پوچھ لیں کہ جب غسل فرض ہو جائے تو غسل کے فرض کتنے ہیں، یا غسل کرنے کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے، لاحاصل نہیں پتا۔ جہالت کا حال یہ ہے کہ اتنا نہیں پتا ایک باپ کو یا ماں کو کہ مجھ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اور اولاد کو نہیں پتا کہ مجھ پر میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ شوہر کو نہیں پتا کہ میری بیوی کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، اور پھر عورتوں کا تو اللہ ماشاء اللہ، خواتین کو بھی اس بات کا نہیں علم کہ مجھ پر شوہر کے کیا حقوق ہے۔ جو جی میں آیا بس اسی کو دین سمجھ لیا۔ اور پھر فرمایا کہ زنا اور شراب خوری بڑھ جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زنا بڑھ جائے گا۔ اب آپ کے سامنے زنا بڑھنے کے اسباب بڑھے تو زنا بڑھ گیا، جیسے اسکول، کالجوں، یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم، شاپنگ سینٹروں میں مخلوط تجارت۔ اب تو باقاعدہ طور پہ خواتین اور عورتیں اور مرد اکٹھے عملہ ہے، دفاتر کے اندر مخلوط نوکریاں، یہ ساری چیزیں، اور پھر لباس اس طرز کا، یہ اسباب زنا
اور یہی وجہ کہ اب زنا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ میں مسلم معاشروں کی بات کر رہا ہوں، مسلم معاشروں میں بڑھ رہا ہے۔ زنا کی ترویج کے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، اور شراب عام ہو جائے گی۔ شراب کی عام حالت یہ ہے کہ آپ اسلامی ملکوں میں چلے جائیں، باقی تو چھوڑ دیں، غیر مسلم ممالک، وہاں تو جو ہے وہ ہے۔ بعض اسلامی ممالک میں اس سطح پہ کام چلا گیا ہے کہ آپ ہوٹل میں کھانا مانگے، ساتھ شراب ہے۔ کچھ لوگ شراب کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ بعض لوگوں کی نجی مجالس جو ہیں، نجی کھانے کی تقریبات جو ہیں، وہ شراب سے خالی نہیں ہیں۔ شراب کو ان بعض لوگوں نے مجالس کا ایک جز بنا دیا گیا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہوگا، اب تو ہو رہا ہے، اب تو ہو رہا ہے۔ باقاعدہ شراب کے پرمٹ بنانے کے جاری کیے جا رہے ہیں، شراب کی فیکٹریاں لگانے کی منظوری دی جا رہی، یہ اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے۔ جوئے خانے قائم کیے جا رہے ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتیں ایک مرد کے ماتحت ہوں گی۔ علم گھٹ جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ اور یہاں مفسرین نے فرمایا کہ 50 عورتیں ایک مرد کے زیر اثر ہوں گی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ایک مرد جو 50 عورتوں سے نکاح کرے گا، ایک یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی مفسرین نے بیان یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جنگوں کے اندر شہید ہو جائیں گے، کچھ ویسے مارے جائیں گے۔ اب ایک گھر میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان کی نگہبانی کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ ایک مرد 50 عورتوں کی نگہبانی کر رہا ہوگا، اس کے زیر کفالت ہوں گی وہ۔ ایک معنی یہ بھی لیا گیا اس کا، اور اسی کو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو 50 عورتیں ہوں گی اس کے اندر اس کی ماں بھی ہوگی، بیوائیں بھی ہوں گی، پھوپھیاں بھی ہوں گی، خالائیں بھی ہوں گی، بہنیں ہوں گی۔ اس طرح وہ ایک آدمی ہوگا جو ان تمام کی نگہبانی اور دیکھ بھال کر رہا ہوگا۔ دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جھوٹے ہوں گے، تم ان سے پرہیز کرنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک جھوٹے تو وہ تو اس پہ تو متواتر احادیث ہیں، جو کذاب ہیں، جو دجال ہیں، مگر یہاں جو جھوٹے ہیں وہ ایسے من گھڑت لوگ جو من گھڑت قصے اور کہانیاں گھڑیں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ من گھڑت چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں گے، محدثین کے ساتھ منسوب کر دیں گے، سلف صالحین کے ساتھ منسوب کر دیں گے، حالانکہ نہ تو وہ ان بزرگوں سے صادر ہوئی ہوں گی، نہ سلف صالحین سے وہ ثابت ہوں گی، نہ کسی محدث سے وہ ثابت ہوں گی۔ اور یہ بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، یہ باعتم پوری ہو گئی ہے۔ یہ بھی آج کچھ لوگ ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ جن کا دور دور تک اس اللہ کے ولیوں سے تعلق نہیں ہوتا، ایسی بات بیان کر دیتے ہیں کہ لوگ شائبہ کرتے شاید یہ حدیث رسول ہے، حالانکہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی، اس کو کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ یہ واعظین، مبلغین، قصے، کہانیاں، من گھڑت روایات، خوابوں پر مبنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور ثابت کیا جاتا ہے شاید یہ دین کا حصہ ہے، یہ ضروریات دین ہے، حالانکہ نہ وہ دین کا حصہ ہوتے ہیں نہ ضروریات دین ہوتے ہیں۔ دور تک ان کا تھا۔ جس طرح جھوٹے نبیوں سے بچنا لازم ہے، اس دور میں اسی طرح جھوٹے خطیبوں، نقیبوں، جھوٹے القابات دینے والوں سے بھی بچنا لازم اور ضروری ہے۔
جھوٹی روایات کو بیان کرنے والوں سے بچنا لازم ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر ایک واعظ کر رہا، اس میں ایک بھی قرآن کا حوالہ نہیں، ایک بھی حدیث صحیحہ کا حوالہ نہیں، دائیں بائیں شائیں بزرگوں کی فلاں نے کہا، اور حالانکہ وہ بزرگوں کی بات ہوتی بھی نہیں۔ یعنی جو قوال پڑھتے ہیں اس کو اٹھا کے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ حقیقت عقیدہ ہے، حالانکہ وہ عقیدہ ہوتا نہیں۔ جھوٹے عقیدے گھڑے جاتے ہیں، عقیدتیں پیدا کی جاتی ہیں، تو ان کا تعلق اسلام سے بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جھوٹے بہت ہوں گے، لیکن تم نے کیا کرنا؟ فرمایا تم ان سے پرہیز کرنا، پرہیز کرنا ان سے جو وہ جھوٹے ہوں گے۔